ابو معاذ محمد عمران امیر ضلع قصور تاریخ اللہ اکبر ابو معاذ عمران بھائی۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ معزز سامعین و حضرات، آج الحمدللہ بڑی ہی یہ مبارک مجلس ہے جو ایک اللہ کے گھر کے سنگ بنیاد کے سلسلہ میں بلائی گئی ہے۔ وہ مسجدیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الاللہ مساجدہا، کہ ساری روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کو زمین کے جو سب سے پسندیدہ ٹکڑے ہیں، فرمایا وہ کون سے ہیں؟ وہ مساجدہا، اس کی مسجدیں ہیں۔ مسجد کی جگہ زمین کی سب سے اللہ کی پسندیدہ اور محبوب جگہ ہے۔ فرمایا وَأَبْغَضُ بِلَادِ اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، آج جہاں پہ رش ہوتا ہے، جہاں ہر بندہ بڑا مصروف ہوتا ہے، جہاں سے مسجد میں آنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہوتی، کاروبار میں پھنسے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بری جگہ یہی کاروبار ہے۔ یہاں پہ مفادات بکتے ہیں، جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ سود کے کاروبار ہوتے ہیں، جہاں پہ ایک دوسرے کو دھوکے دیے جاتے ہیں، جہاں پہ محترم بھائیو اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچائے جاتے ہیں، یہ فرمایا زمین میں سب سے بری جگہ ہیں۔ لیکن آج یہاں سے کاروبار سے وقت نکال کے مسجد میں آنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اپنے سائے تلے یا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ان میں سے یہ خوش نصیب ہے آدمی رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا، جس کو مسجد سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ وہ مسجدوں کے ساتھ اس کی دلچسپی ہے، مسجد بنانے میں، مسجد آباد کرنے میں، مسجد میں نماز پڑھنے میں، مسجد میں ذکر و اذکار کرنے میں، مسجد کے اندر درس و دروس میں، مسجد کے اندر رہنے میں۔ مسجد میں جاتا ہے اس کو سکون ہوتا ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، مسجد سے باہر آتا ہے پھر تڑپتا ہے، دوبارہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا آوازہ لگے اور پھر مجھے موقع ملے میں اللہ کے گھر میں جاؤں۔ وہ اپنے گھروں میں اس کا دل نہیں لگتا، اس کو اللہ کے گھروں میں دل لگتا ہے۔ آج ہم تو اپنے گھروں کو چھوڑ کے اللہ کے گھروں میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو محترم بھائیو یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا تعلق مسجد سے جڑا ہے۔ فرمایا مسجدیں بنانا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ ہر ایک بندے کے نصیب میں نہیں ہوتا، ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے۔ یہ کون عظیم لوگ ہیں؟ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو بنانے والے، تعمیر کرنے والے، آباد کرنے والے وہ ہیں جن کے اندر یہ کوالٹیاں ہوں، جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں، جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں۔
فرمایا آمن باللہ، جن کا واقعی اللہ پر ایمان ہے، جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کو خالق مالک رازق ماننے والے ہیں، مشکل کشا حاجت روا ماننے والے ہیں، زندگی اور موت کا مالک ماننے والے ہیں، نفع اور نقصان کا مالک ماننے والے ہیں، عزت اور ذلت کا مالک ماننے والے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی توحید کے لمبردار ہیں نا، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ والیوم الآخر، اور جن کا آخرت کے اوپر یقین ہے کہ دنیا عارضی ہے، 4 دن کی ہے، اصل تو آخرت ہے میرا ٹھکانہ، مستقل زندگی ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، تو وہ پھر آخرت کی زندگی کے لیے کوئی سامان کرتے ہیں، اور وہ آخرت کی زندگی کا سامان یہی ہے۔ اور محترم بھائیو، جس کو آج جس انداز سے لوگ بڑے سے بڑی کالونی میں اور بڑے سے بڑے ٹاؤن میں، بڑے سے بڑی وہ جو سکیمیں بنی ہوئی ہیں، بحریہ ٹاؤن ہے، فلاں فلاں، وہاں پہ دلچسپی لے کے خوبصورت محل بناتے ہیں، بڑی پرسکون زندگی ہوگی، بڑی اس کے اندر آسائشیں فیسلٹیز ہوں گی۔ جس کا آخرت پہ ایمان ہے وہ اسی طرح اپنی آخرت کے محل کی فکر کرتا ہے کہ مجھے اللہ جنت میں محل دے دے، اس جنت کے اندر ایسا کھلا محل ہوگا، سونے چاندی کی اینٹوں کا بنا ہوا، کستوری کا گارا ہوگا، وہاں پہ محترم بھائیو اس گھر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر دودھ کی نہریں بہائی ہوئی ہیں، جہاں شہد کی نہریں چل رہی ہیں، میٹھے پانی کی نہریں چل رہی ہیں، جہاں پہ محترم بھائیو وہ ہر طرف جہاں تک نظر جائے گی وہ ہر طرف باغات ہی باغات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ رضا کے سرٹیفکیٹ ہے، وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام ملنے ہیں۔ جو اس ماحول میں محل بنانا چاہتا ہے نا، وہ محترم بھائیو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ جس کی پرائیورٹی یہ ہے، جس کی ترجیح یہ ہے، وہ وہاں پہ محل بنانے کے لیے پھر اللہ کے گھر بناتا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ نماز پڑھتا ہے۔ کئیوں کو بس مسجد کے اوپر جو ہے وہ تختی لگوانے کی تو عادت ہوتی، میرا نام لکھا ہو، انتظامیہ میں میں صدر ہوں، میری چدراہٹ ہو، اور اس کو نماز میں دیکھو تو کسی نماز میں نظر ہی نہیں آتے، صدر صاحب چودھری صاحب، صرف تختی لگانے کے لیے نہیں۔ فرمایا نہیں، یہ وہ ہے اقام الصلاۃ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، وآت الزکاۃ، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چند ٹکے مسجد میں دے دی، اللہ کے گھر میں مولوی صاحب کا منہ بند کر دیا، نہ زکوٰۃ دی کاروبار سے، نہ اللہ کا حق نکالا، نہ عشر نکالا، اور جناب جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا احسان کر دیا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں میں نے مسجد بنوا دی ہے، یا کوئی جو ہے وہ 4 ٹکے وہاں پہ خرچ کر دیے ہیں۔ نہیں، فرمایا ان گھروں کو سنجیدگی سے آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو واقعی نہ اللہ کا حق رکھتے ہیں، اور وہ نمازی بھی پکے ہیں، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی ہیبت، وہ اللہ جو سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اللہ جو محترم بھائیو ایسا علیم ہے کہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف ہے، ایسا سمیع بصیر ہے کہ وہ اندھیری رات میں وہ سیاہ رنگ کے چلنے والی سیاہ پتھر پہ چونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اور اس کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، اور وہ ایسا علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ کن کہہ دے تو ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی ہیبت کو سامنے رکھ کے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا محترم بھائیو اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی، ہر بندے کو ان میں دلچسپی نہیں ہوتی، ہر بندے کی ادھر توجہ نہیں ہوتی۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور ان کی ترجیحات ہی دنیا والوں سے الگ ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے گھروں کو آباد کرنا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔
مسجد صرف سجدہ گاہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ نمازیں پڑھی جائیں گی، بلکہ محترم بھائیو نماز تو ساری روئے زمین ہی مسجد ہے، سجدہ تو ساری زمین پہ ہو جاتا ہے۔ مسجد وہی ہوگی کہ جس مسجد میں یہ سارے کام ہوں گے۔ آمن باللہ، اللہ کی توحید کا علم لہرایا جائے گا، توحید کا پیغام پھیلایا جائے گا، جو توحید کا مرکز بنے گی وہ مسجد ہے۔ اور والیوم الآخر، جہاں سے آخرت کی یاد دہانی ہوگی، یہاں سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی، جہاں آ کے محترم بھائیو بندہ اپنی آخرت کی طرف اس کے اندر احساس پیدا ہوگا۔ یہ احساس پیدا کرنے والا پیغام ملے گا تو اس کو مسجد سے ملے گا۔ کتاب و سنت کا مرکز، محترم بھائیو آخرت کی یاد دلانے کا مرکز یہ ہے اللہ کا گھر۔ تو یہاں سے محترم بھائیو یہ تعلیم ملنی ہے معاشرے کو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو معاشرے کا مرکز بنایا ہے، ایسا مقام دیا ہے مسجد کو کہ ہر بندہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مسجد نبوی جو ساری مسجدوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے سب سے پہلے تعمیر کی، جس کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ محترم بھائیو اس کا رول کیا ہے کہ وہ عبادت گاہ بھی ہے، سجدہ گاہ بھی ہے، جہاں 5 وقت کی نماز ادا ہو رہی ہے، لوگوں نے عبادت کرنی ہے تو یہاں پہ آ کے، اور بچوں کو تعلیم دلانی ہے تو یہی درس گاہ بھی ہے، بچوں کو تعلیم بھی یہاں سے ملے گی۔ سارے لوگوں کے بچوں کا مستقبل یہاں کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہی مسجد نبوی یہ محترم بھائیو رفاہی مرکز بھی ہے، غریبوں کی ضروریات یہاں سے پوری ہوں گی، پریشان حال لوگوں کے دکھوں کا مداوع یہاں سے ہوگا، ان کی ریلیف کا سامان یہاں سے ملے گا۔ اور یہ جو مسجد ہے یہ باقاعدہ لوگوں کے جھگڑے اور ان کے فیصلے یہاں پہ حل ہوں گے، یہ ان کے لیے ایک عدالت کا کام بھی کرے گی۔ مسجد نبوی سپریم کورٹ بھی ہے، جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں لوگوں کے جھگڑوں کے، جہاں پہ لوگوں کو جوڑا جاتا ہے، صلح کروائی جاتی ہے، جہاں پہ لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ تو مسجد کا رول ہے کہ مسجد میں سارا کچھ ہونا چاہیے، اور یہ مسجد ہی ہے، یہ ایک جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کردار بھی ادا کر رہی ہے۔ معاشرے کے جتنی بہتری کے معاملات ہیں، ریاست تھی وہ تو اس کا مرکز یہ تھی، ہماری مسجد محلے کی ریاست کو چلانے کے لیے محلے کو بہتر کس طرح کرنا ہے، یہاں کے لوگوں کے جو ہے وہ معاملات کو کس طرح بہتر کرنا ہے، یہاں کے مسائل کو کس طرح بہتر کرنا ہے، ہم کس طرح اپنے محلے کے سارے معاملات کو حل کر سکتے ہیں، اس کے مشورے مسجد میں ہوں گے۔ اس کے لیے سر جوڑ کے مسجد میں بیٹھا جائے گا۔ یہ مسجد پارلیمنٹ کا کردار بھی ادا کر رہی تھی، اور یہی مسجد دعوت کے قافلے یہاں سے چلتے تھے، قاری یہاں سے بھیجے جاتے تھے علاقوں میں، حافظ قرآن یہاں سے روانہ ہوتے تھے، اور جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت پھیلانے کے لیے علماء یہاں سے چلتے تھے۔ یہ دعوت کا مرکز تھی۔ اور محترم بھائیو یہی مسجد جو ہے یہ ایک جی ایچ کیو کا بھی کردار ادا کر رہی تھی کہ کفر کی سرکوبی کے لیے قافلے یہاں سے نکلنے ہیں، جہاد کے لیے ذہن یہاں سے تیار ہونے ہیں، اعلان کلمت اللہ کا فریضہ یہاں سے نکلنے والے لوگوں نے جو ہے وہ سر انجام دینا ہے۔ وہ سپر پاورز کو اگر محترم بھائیو سرنگوں کرنا ہے تو یہاں سے نکلنے والوں نے کرنا ہے۔ یہ مسجد ساری ذہن سازی کر رہی تھی۔ تو ہماری مسجدوں کا یہ سارا رول کھلا رول ہونا چاہیے، اور مسجدیں محترم بھائیو ان کو منسوب اللہ نے کیا ہے مساجد اللہ، یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کی مسجدیں۔ مسجدوں کے اوپر کسی چودھری صاحب کا نام لکھ کے معروف نہ کر دو یہ چودھریوں کی مسجد ہے، یہ شیخوں کی مسجد ہے، یہ ارائیوں کی مسجد ہے، یہ جناب ڈوگروں کی مسجد ہے، اور مسجدیں کسی کی نہیں ہے، اس پہ اجارہ داری کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ مسجدیں کن کی؟ ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں۔
یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ ڈوگروں کی ملکیت نہیں ہے، یہ چودھریوں کی ملکیت نہیں ہے۔ اجارہ داریاں ہماری باہر چلے، مسجد پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں آنے جانے میں کسی کو روک ٹوک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بعض اوقات مسجدوں کے اوپر بورڈ لگا کے نا مسلکوں کی نمائندگی کر کے تو دوسرے لوگوں کو آنے میں خود رکاوٹیں حل کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہابی یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ حدیثوں کی مسجد ہے، بریلویوں کے لیے رکاوٹ ہے۔ یہ جناب بریلویوں کی مسجد ہے، نقشبندیوں کی مسجد ہے۔ یہ ہم نے دین کے لیے کیوں طریقے اختیار کیے ہیں؟ دنیا کے لیے تو کبھی کسی نے کہا یہ اہل حدیثوں کا کریانہ سٹور ہے، کبھی کسی نے کہا یہ دیوبندیوں کا جنرل سٹور ہے، کبھی کسی نے کہا یہ بریلویوں کا کلاتھ ہاؤس ہے۔ اور وہاں پہ ہم یہ نام اس لیے نہیں لکھتے کہ ہمارا مفاد ہے۔ اگر ہم نے محدود کر دیا یہ تو یہاں پہ تو دوسرے مسلکوں کے لوگ سودا لینے ہی نہیں آئیں گے اور میرا مفاد ختم ہو جائے گا۔ لیکن دین کے لیے ہم نے آج محترم بھائیوں ایسے آگے جو ہے وہ تختیاں اور بورڈ لگا کے تو دین کے مفاد کو محدود کر دیا ہے۔ مسجد نبوی جاؤ آج جا کے دیکھو، جو ہمارا رول ماڈل ہے، مسجد نبوی پہ کسی کا بورڈ لکھا ہوا ہے؟ مسجد نبوی پہ کسی مسلک کا بورڈ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج مسجد نبوی کے اندر ساری دنیا میں ہر جو ہے وہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ جاتے بھی ہیں اور سب سمجھتا ہے کہ یہ ہماری مسجد ہے، اس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ ہر ایک کا تعلق ہے۔ اور محترم بھائیوں مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ان کا کردار بھی یہ ہونا چاہیے، اس میں آنے والا ہر نمازی سمجھے کہ یہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، میرے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ آج ہمیں مسجدوں کے لیے کھلے دل رکھنے چاہیے، اس انداز کا لیبل لگانا چاہیے تاکہ سارے لوگ آئیں، اور پھر مسجد میں آنے والوں کے ساتھ ہمارا بیہیو بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے، اخلاق بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن محترم بھائیو افسوس ہے دکان کے اوپر دکاندار کا گاہکوں کے ساتھ اخلاق بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ اخلاق اچھا ہوگا تو سودا بکے گا نا، لوگ لینے آئیں گے۔ ہوٹلوں کے اوپر ہوٹل کے عملے کا آنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیہیو بہت اچھا ہے، ان کو پتا جو یہاں پہ کھانا کھائے گا ہمارے عملے سے رویے سے متاثر ہوگا، دوبارہ بھی آئے گا۔ اور دنیا کے معاملات میں ہم نے اپنے اخلاق بڑے اچھے رکھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ہے مسجدوں کے اوپر، اور جس کی جناب گھر میں نہیں نہ چلتی وہ بھی آ کے مسجد میں چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی آ کے تو پکا کیوں چلایا بھی، تو ٹوٹی کیوں کھولی ہوئی ہے، پانی کیوں ضائع کی جا رہے ہیں، تو اتنے پیشاب کرنے کیوں آ گیا، نماز تے کدی پڑھی نہیں، احتساب کیوں اشائی ہوئی ہے۔ محترم بھائیو ایسی نوک ٹوک اور اس انداز سے رویے کہ جو بندہ بھول کے ایک دفعہ آ جائے دوبارہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہم مسجدوں میں ایسا سلوک کرتے ہیں کہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اس مسجد میں آ کے تو بدو پیشاب بھی کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی برا نہیں مناتے، اس کو بھی باس بٹھا کے شفقت سے سمجھا دیتے ہیں، بھئی اللہ کے بندے یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ پیشاب پکھانے کے لیے نہیں ہے۔ سننے والے جناب جو لانے والا اس کو اس انداز سے پیش آئیں گے، اتنا جناب اس کو برا منائیں گے کہ وہ اگلا بندہ دوبارہ بچے کو لے کے نہیں آتا۔ تو محترم بھائیو جبر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہے کہ مسجدوں میں بچے آتے تھے، عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں، بچہ رونے لگ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بچے رو کے لوگوں کی نمازیں خراب کرتے ہیں، ان کو گھر میں رہنے دیا کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی وجہ سے نماز ہی مکثر کر دیتے تھے تاکہ بچے کی ماں کو پریشانی نہ ہو۔ حکم دیا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ساتھ مسجد میں لے کے آؤ، یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی حرکت ایسی ویسی کر دی تو جناب اس کو ایسے سلوک کرو، ایسے ڈانٹو کہ بچہ دوبارہ متنفر ہو کے آئے ہی نہ۔ ہمارے رویے ایسے ہیں۔ اور محترم بھائیو بچوں نے بچوں والے کام کرنے ہیں، بچوں سے اس طرح کے معاملات ہونے ہیں، تو بچے جو دیکھتے ہیں نا وہی کرتے ہیں بڑے ہو کے۔ مسجدوں میں آ کے وہ کھیلے کوئی بات نہیں ہے، شرارتیں کرے کوئی بات نہیں ہے،
جب وہ دیکھیں گے بڑوں کو یہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ اس انداز کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، یہاں کا یہ ماحول ہے، بچوں کی آٹومیٹک تربیت ہوتی ہے، تو وہ خود بخود بڑے ہو کے نمازی بنیں گے۔ تو محترم بھائیو، ہمیں آنے والے لوگوں سے سلوک ایسا کرنا چاہیے جو ایک دفعہ آ جائے دوبارہ بھی آئے۔ ہماری مسجدوں میں تو آنے جانا، کوئی مسافر آ جائے کوئی کھانا بھی نہیں پیش کرتا، کوئی چائے کی صلح بھی نہیں مارتا اس کو، کوئی پانی بھی نہیں پلاتا۔ اب محترم بھائیو، مسجدوں میں ایسا ماحول ہونا چاہیے، باہر سے کوئی مسافر آ جائے اس کے سونے کی جگہ، اس کے کھانے کا بندوبست، اس کے جناب جو ہے رہائش کا بندوبست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی، جتنے ہجرت کر کے آتے تھے بیچارے، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، ان کا گھر مسجد نبوی ہوتی تھی، ان کی ساری ضروریات یہاں سے پوری ہوتی تھی۔ آؤ آج ہم مسجدوں کا رول وہ محترم بھائیو بنا دیں جو مدینے کی مسجد کا رول ہے، اس کو رول ماڈل بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں معاشرہ سدھر بھی جائے گا، معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اور مسجدوں سے محبتوں کے پیغام پھیلائیں۔ مسجدوں سے محترم بھائیو ایسی تنقید اور اس انداز سے دوسرے مسلکوں کو نشانہ بنا کے جناب جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ مسجدوں میں لگا کے ہم لوگوں کو متنفر نہ کریں بلکہ ان کو قریب کریں۔ یہاں سے اخلاق کی بات ہونی چاہیے، یہاں سے اتحاد کی بات ہونی چاہیے، یہاں سے اصلاح کا پیغام جانا چاہیے، یہاں سے محبت کا پیغام جانا چاہیے، تاکہ مسجدوں کے ساتھ معاشرہ جڑے گا تو کفر کی سازشوں سے بچے گا، محترم بھائیو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچے گا۔ یہ مسجد واحد ایک وہ اللہ کا گھر اور وہ ادارہ ہے جو آج ہمیں شیطان کی جو ہے وہ سازشوں سے اور کافر و عالم کفر کی سازشوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو سارا معاشرہ مسجد سے جڑ جائے تو یہ پناہ میں آ جائے گا اللہ کی، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، ایک تو ہمیں مسجدوں کا رول یہ بنانا ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد اس طرح کرنا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور مسجدوں کو جس طرح شیخ صاحب بتا رہے تھے، کوئی اس کی لائٹ کا بندوبست کر کے، کوئی اس کی تعمیر میں حصہ لے کے، کوئی اس کے اینٹ سریے میں حصہ لے کے، بجری میں حصہ لے کے، کوئی محترم بھائیو ان کی تعمیر کو اس انداز کے ساتھ، اس کی چار دیواری کھڑی کر کے اس انداز سے بھی اس کو حصہ لینا، یہ بھی محترم بھائیو بہت عظیم کام ہے، یہ بھی اس کی تعمیر میں شامل۔ انما یامر مساجد اللہ، آباد کاری دونوں طریقے سے ہے۔ مسجد کو بنانے میں بھی بنانے کا اجر یہ بتا ہی دیا، فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور اس کو محدود نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اب میں تو اتنی ہمت نہیں رکھتا اللہ کا گھر سارا بنا دوں، اس کے اوپر تو لاکھوں روپے خرچ آتا ہے، ہر بندے کی تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان اس کو یہ موقع ملے وہ اس میں حصہ لے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا للہ کا مفاسو قطات او اصغر بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے نیت اخلاص والی ہے، اللہ کے لیے بنائی ہے مسجد، کتنی؟ پرندہ، جو پرندہ ہے نا اس کے گھونسلے کے برابر، فرمایا یہ اس سے بھی چھوٹی ایک اینٹ لگائی ہے، یہ اس اینٹ سے بھی تھوڑی جگہ پہ جو بھی وہ دے سکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے پیسے دیے، اللہ اس کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق کتنا ہے، اس کا اخلاص کتنا ہے۔ فرمایا جس نے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد میں حصہ ڈال دیا، بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے بھی وہ وسیع و عریض سونے چاندی کی اینٹوں کا بنا ہوا محل بنا دے گا۔ تو اس میں ہر بندے کو حصہ لینا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم دیکھتے رہیں یہ چودھری صاحب اعلان کریں، یہ جناب جو ہے وہ فلاں صاحب اعلان کریں، ان کی طرف دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی استطاعت کا مکلف ہے، ماشاءاللہ۔ تو
تو بزرگوں نے الحمدللہ اس کی ابتدا کی ہے، تو ہمیں محترم بھائیوں چاہیے کہ اس کے اندر ہم سارے بھائی جتنے بھی تشریف لائے ہیں اس میں حصہ لیں۔ ماشاءاللہ علاقے کی معروف سیاسی شخصیت حاجی جہانگیر ماجرا صاحب تشریف لائے ہیں اس افتتاح کے موقع پہ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ تو غریب آدمی بھی پکڑ دکڑ کے ادھر ادھر مہینے ڈیڑھ میں 5 مرلے کا اچھا بلا گھر بنا لیتا ہے۔ غریب آدمی بھی اپنا گھر بنانا ہو تو وہ بنا لیتا ہے جیسے تیسے بھی، لیکن مسجد ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار محلے میں رہتے ہیں اور سارے مل کے نہ ایک اللہ کا گھر چھوٹا سا نہیں بنا سکتے۔ یہ ہماری توجہ ہے کہ ہم محترم بھائیو آج اپنے گھروں کے اوپر جو دلچسپی لیتے ہیں نا، ہم نے اللہ کے گھروں کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا، خود ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصے میں رہتے رہے ہیں، ایک حصے میں گزارا کیا ہے۔ گھر کا ایک حصہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی رہائش ہے اور ایک حصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ہے وہ اہل خانہ رہ رہے ہیں۔ آپ نے نہیں فکر کی کہ میرا گھر نہیں ہے، پہلے کس کی فکر کی ہے؟ اللہ کا گھر بننا چاہیے۔ مسجد نبوی بنائی، اس کی تعمیر میں خود حصہ لیا، اور محترم بھائیو ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوئے۔ صحابہ اکرام جناب جو ہے وہ اینٹیں پتھر گارے اٹھا کے لا رہے ہیں، مٹی اٹھا کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ یہ دنیا کی زندگی کی عیش تو کوئی عیش نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے۔ اللہ اصل تو عیش آخرت کی عیش ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ مسجد بنانے والے انصار ہوں یا مہاجر، اس کے اندر حصہ لینے والے، اللہ انہیں سب کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں۔ تو اور محترم بھائیو آج ہمیں بھی انشاءاللہ العزیز یہ ایک سنگ بنیاد کا موقع ہے، اور انشاءاللہ آج سے اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو اور پھر اس کی تعمیر کے آخر تک رکے نہ۔ ایسی ہماری اس کے ساتھ محبت، ایسی اہل علاقہ کی دلچسپی اور ایسا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ تو میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا سب کو کہ ہر بھائی کو انشاءاللہ جو وقتی طور پہ محترم بھائیوں اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں پیش کریں، اور کوئی اعلان کرنا چاہتا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو نہیں لیکن اتنا اعلان کر کے لکھوانا چاہتا ہے وہ لکھوائیں بھی، لیکن کوئی بھی سعادت سے محروم نہ رہے۔ ہم سب کو انشاءاللہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ سجاد الرحمان صاحب، ماشاءاللہ ان کی یہ کوشش اور کاوش ہے، اور یہ 26 مرلے جگہ 26 مرلے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور یہ انشاءاللہ اللہ کا گھر بھی بننا ہے۔ اور محمد رسول اللہ، کتنا زبردست نام رکھا انہوں نے اس ادارے کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ یہاں سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلایا جائے گا، اللہ کے رسول کے پیغام کو پھیلایا جائے گا۔ یہاں سے انشاءاللہ محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پھیلیں گے، آپ کی انشاءاللہ تعلیمات کا جو ہے وہ چرچا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس عظیم مقصد میں سب کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فری ڈسپینسری ہوگی سر۔ تو سجاد الرحمان بھائی کہہ رہے ہیں ہمارا ساتھ میں جو ہے وہ رفاہی منصوبہ بھی ہم نے انشاءاللہ یہاں پہ ڈسپینسری بھی بنانی ہے، تو تاکہ علاقے کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی وہاں سے علاج کی سہولتیں بھی ملیں، غریب لوگوں کو مفت دوائی ملے۔ تو یہ ادارہ ایک بنے کہ جس میں یہ سارے کام ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اس جو ہے وہ اپنے گھر کو بنانے کی بھی توفیق دے، اور پھر اس کو آباد کرنے کی نمازوں کے ساتھ اور جو ہے وہ اس کے اندر دین کی سرگرمیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔